کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ محترم حضرات، اس کے بعد کی حدیث ہم آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آٹھویں حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاری ومسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگ جائیں اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے نہ لگ جائیں، نماز قائم کرنے نہ لگ جائیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگ جائیں۔ اگر وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کو اقرار کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، تو انہوں نے یعنی لوگوں نے مجھ سے ان کے خون کو، ان کے مال کو، ان کی مال کی حفاظت کر لی، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہوگا، اللہ رب العالمین کے حوالے ہوگا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ محترم حضرات، میں نے حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس سے پہلے ان کا مختصر تعارف گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، هذا حدیث عظیم وقاعدة من قواعد الدین، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور اسلامی قواعد میں سے ایک اہم قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، هذا حدیث عظیم مشتمل فی قواعد الدین وعلی مہماتها، یہ حدیث بہت ہی عظیم المرتبت حدیث ہے، یہ حدیث دین کے قواعد پر مشتمل ہے، دین کے اہم معلومات پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا، یعنی کون حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے میں قتال کروں، ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں۔ یہ تینوں چیزیں کوئی بندہ کر لیتا ہے، اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، جو آدمی کلمہ شہادتین کا اقرار کر لے، نماز قائم کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، تو وہ مسلمان شمار ہوگا، وہ مسلمان شمار ہوگا۔ جب وہ مسلمان شمار ہوگا، اس سے قتال کرنا جائز نہ ہوگا۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا ان تینوں چیزوں کو اپنا کر، اس کا خون محفوظ ہو جائے گا، اس کی جان محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ یہ عصمہ جو ہے نا، حفاظت، یہ تین چیزوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی جو محفوظ کر لیتا ہے اپنے جان مال خون کو، اس کی دو قسمیں، ایک ہے عصمت الحال، دوسرا ہے عصمت المآل۔ عصمت الحال کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صرف کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان قرار پائے گا، اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، اس سے قتال نہیں کریں گے، کافروں میں ہم اس کا شمار نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی حالت کی حفاظت کر لی کلمہ شہادت کا اقرار کر کے، اپنے خون جان سب کی حفاظت کر لی، اور دنیا میں خون جان مال کی حفاظت کے لیے کلمہ شہادتین کا اقرار کافی ہے۔ دوسرے قسم حفاظت کے عصمت المآل ہے، انجام کی حفاظت کرنا، دنیا کی نہیں آخرت کی حفاظت، انجام کی حفاظت۔
انجام کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبان سے بھی کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا ہوگا، ساتھ ساتھ میں اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، یعنی عمل صالح کو اختیار کرنا ہوگا۔ عمل صالح کو اختیار نہ کرے، آدمی صرف زبان سے کلمہ شہادتین کا اقرار کرے، دل میں کفر کو چھپائے رکھے، دنیا میں تو وہ مسلمان کہلائے گا ظاہری طور پہ، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب 3 چیزیں آدمی کر لیتا ہے تو اس کا خون، جان، مال سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کا قتل ضروری ہو جاتا ہے، یہ اسلام نے خود واجب قرار دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شادی شدہ آدمی زنا کر لے، اس پہ رجم کرنے کا حکم ہے اسلام میں۔ مثال کے طور پہ ایک مومن کسی مومن کا قتل کر دے ناحق، اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے مرتد ہو گیا، دین سے مکر گیا، تو یہ اسلام نے خود حق متعین فرمایا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ارتداد کو چھوڑ کر، جیسے ایک آدمی زنا کر گیا، وہ مسلمان تو رہے گا، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے کی وجہ سے اسلام نے وہ سزا بتائی۔ ایک مومن ہے، ایک مومن کو قتل کر دیا، وہ مسلمان رہے گا، اس کے باوجود اس کو قتل کیا جائے گا، تو الا بحق الاسلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ کیا مطلب وحسابهم علی اللہ کا؟ وحسابهم علی اللہ کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص کلمہ شہادتین کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، ہم اس کے خون کو جائز نہیں سمجھیں گے، اس کی عزت کو ہم جائز نہیں سمجھیں گے، اس کے مال کو ہم جائز نہیں سمجھیں گے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ شہادتین کا جب اقرار کر لیتا ہے، اسلام کو ظاہر کر لیتا ہے، لیکن اللہ ظاہری اعتبار سے تو وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس نے اپنے دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا قیامت کے دن، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا۔ کیسا حساب لے گا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جو دنیا میں اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، دنیا میں تو اپنے خون، جان، مال کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دل میں اگر کفر کو چھپائے ہوئے ہوں گے تو قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ چلیں گے۔ وحسابهم علی اللہ۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، جو کوئی شخص بظاہر اسلام کا اظہار کر دے، کلمہ شہادتین کا اقرار کر لے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ نمبر 2، کلمہ شہادتین کا اقرار بایک وقت لازم ہوگا۔ اگر آدمی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے دے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے، وہ مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے لیکن اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دے، وہ بھی مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ دونوں کی گواہی ایک ساتھ لازمی ہوگی مسلمان شمار ہونے کے لیے۔ نمبر 3، جو کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، نصاب تک پہنچنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، تو حاکم وقت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے زکوٰۃ لے، زبردستی کر کے لے، تب بھی وہ نہیں دیتا ہے، اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے لڑا جائے گا، حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ ادا کرنے تک اس سے قتال کیا جائے گا۔ نمبر 4، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا مقام اور مرتبے کو واضح کیا۔ ایک شہادتین کا اقرار ہے، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 زکوٰۃ ہے۔ اس کا بڑا مقام اور مرتبہ شریعت میں حاصل ہے، جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام بنیادی طور سے 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 مالی عبادتیں، نمبر 3 بدنی عبادتیں۔ یہی 3 چیزوں کا خلاصہ اسلام ہے۔ ان 3 چیزوں کو پیارے نبی نے اس حدیث میں سمیٹ دیا ہے۔ شہادتین کا اقرار عقیدہ ہے، نماز کو قائم کرنا یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔
نمبر 5، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف اشارہ کیا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں خاص طور سے شہادتین کے بعد 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک نماز، دوسری زکوٰۃ۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ فائدہ ملتا ہے ہم اور آپ کو چاہیے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے حقوق کو بیک وقت ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پیغام ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ نمبر 6، اس حدیث سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ دنیا میں جو لوگ ظاہری طور پر جو کچھ اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اگر ان کا باطن صاف نہ ہو، ان کے دل میں کفر ہو، ان کے دل میں نفاق ہو، ان کے دل میں شرک ہو، اس کا پورے کا پورا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے لیتا ہے۔ نمبر 7، ساتواں فائدہ یہ ہے کہ انجام کی حفاظت کے لیے، یعنی اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دینے کے لیے شہادتین کا اقرار کرنا ہوگا، دل سے بھی اقرار کرنا ہوگا، زبان سے بھی اقرار کرنا ہوگا، اور ساتھ میں عمل صالح کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی چل کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے اہم رکن ہے۔ حضرات، آخری فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، نمبر 8 یا 9واں فائدہ، کہ اس میں ایک گمراہ کن فرقہ ہے، مرجئہ کہلاتا ہے۔ مرجئہ، ان کا یہ ماننا ہے ایک آدمی کلمہ شہادتین کا اقرار کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ زنا بھی کرے، شراب بھی پیے، چوری بھی کرے، دنیا بھر کی برائیاں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا گمراہ فرقہ ہے مرجئہ۔ اس فرقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں رد ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے شہادتین کے اقرار کو صرف انجام کی کامیابی کے لیے ناکافی قرار دیا، بلکہ کہا کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کو قائم کرنا ہوگا، زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ یہ اعمال ہیں، یہ عمل ہے۔ کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے، یہ ایمان کا ایسا بنیادی حصہ ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ 9واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں کلمہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی تکفیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ایک تکفیر کا بہت بڑا فتنہ رواج پکڑ چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ بھئی ایک آدمی کوئی بڑا گناہ کا کام کر لے، ہم دھڑلے سے بولتے ہیں کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ نہیں، اس سے عجلت سے کام نہ لیں۔ جو مسلمان ہے، کلمہ شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، وہ مسلمان، ہم مسلمان کہیں گے اس کو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے، الا یہ کہ واضح طور پر وہ کفر کا کام کرے اور موانع نہ ہوں، شروط متحقق ہوں، بڑے بڑے علماء وقت کے مل کر اس کے خلاف اس کے کچھ کاموں کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور سے ایک مسلمان کلمہ شہادتین کا اقرار کر لے تو وہ مسلمان ہوگا، مسلمان شمار کیا جائے گا۔ فتنہ تکفیر سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے 2 اہم فائدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ ایک داعی الی اللہ کے لیے ملتا ہے، جو قاعدہ ہے اس حدیث میں بیان کیا گیا، وہ ہے التکلیف بالبلاغ لا بالنتائج والحساب۔ سادہ سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دین پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس بات کی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ ہمارے دعوت کی وجہ سے کتنے لوگ اچھے ہوں گے، کتنے لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے، راہ راست پر ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہدایت اللہ کے حوالے، ہماری ذمہ داری اللہ نے یہ دی ہے کہ ہم پہنچانا ہے دین کو۔ ہم اتنے ہی اسی بات کے ہم مکلف ہیں، اور باقی وہ مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ حساب اس کا لینے والا ہے۔ نمبر 2، دوسرا قاعدہ اس حدیث سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے الحکم علی الظواہر واللہ اعلم بالسرائر۔
الحکم علی الظواہر واللہ اعلم بالسرائر، یا الحکم علی الظواہر واللہ یتولی السرائر۔ اس کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، ہم باطن کو تو نہیں جانتے نا کسی آدمی کے دل میں کیا چھپا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ظاہری طور پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہم کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں پتا، اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا اس کے دل کے نیت کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک اہم قاعدہ ہے شریعت کا کہ نحن نحکم علی الظواہر واللہ اعلم بالسرائر۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں باتیں بتلائی ہیں ان باتوں پر غور کر کے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر کے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین نبی کا دستور، دین نبی کا دستور۔